کے طور پر، وہ ہے پوری دنیا میں اس وقت کفار کی جانب سے ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت اور عصمت پر جو حملہ کیا گیا ہے، اور آپ کے سب کے علم میں ہی ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں یہ چیز زیادہ زور پکڑ گئی۔ ہالینڈ کے اندر ایک ان کا پارلیمنٹیرین ہے گیرٹ ولڈرز، اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ ہم نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائیں گے، اور اس کے لیے ایک کانٹیسٹ انہوں نے مقرر کیا کہ ایک مقابلہ بھی کروایا جائے گا کارٹونز کا۔ تو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ انشاءاللہ میں آج ڈسکشن کروں گا، اور یہ صرف ڈسکشن نہیں ہوگی بلکہ ایک کاؤنٹر نیریٹو ہوگا، جوابی بیانیہ ہوگا، تاکہ مستقبل میں بھی جو اس قسم کے واقعات آئیں گستاخانہ فلموں کے اعتبار سے یا کارٹونز کے اعتبار سے، ان کے اوپر مسلمانوں کو کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے جلسے جلوس، دھرنوں، ریلیوں، احتجاج اور ایون گالی گلوچ اور مار دھاڑ کا کام تو بہت سے علماء اور جماعتیں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کر رہی ہیں، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس حوالے سے ایک کاؤنٹر نیریٹو دیا جائے، جوابی بیانیہ دیا جائے کہ مسلمان کیا کریں، اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں وہ اپنا کردار کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کفار جو ہیں یہ آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر، یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کی بنیاد پر، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ وہ ایک ایسی شخصیت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو دنیا میں 2.25 ارب انسانوں کی دل کی دھڑکن ہے، جن کے لیے دنیا کے 2.25 ارب انسان یعنی مسلمان اپنا تن من دھن سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ جو یہ کیچڑ اچھالنے کا معاملہ ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے، اور نہ یہ آخری واقعہ ہوگا۔ یہ واقعات رکیں گے نہیں بلکہ بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں آیت نمبر 112 میں اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 31 میں اس کی طرف اشارہ بھی فرما دیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 8 کے پہلے پیج کے اوپر ہی آیت آتی ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 112۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور ہم نے اس طریقے سے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے شیاطین، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، یوحی بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض کو وحی کرتے ہیں، یعنی ان کو خفیہ دعوت دیتے ہیں، زخرف القول القول غرورا، دھوکے کی جو بات ہے وہ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر تمہارا رب چاہتا، یعنی زبردستی کرنا چاہتا، تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس طرح کے کام کرتے، یعنی وقت کے پیغمبروں کے مخالف کھڑے ہوتے شیاطین یا جن۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو اے نبی علیہ السلام ان کو چھوڑ دیجئے، اور جو کچھ یہ آپ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، افطرا کر رہے ہیں، ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ اسی سے ملتی جلتی آیت جو ہے وہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 31 میں بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنات اور انسانوں میں سے شیاطین کو یہ کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ وہ وقت کے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم چاہتے تو ان کی جرت نہیں تھی، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزاری کی روش کو اختیار کرے، خواہ وہ ناشکری کی روش اختیار کرے، لیکن آخرت میں پکڑ ہوگی۔
پچھلے 100 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں صرف ان 100 سالوں میں، جو روزانہ کی تقریباً 2 کتابیں بنتی ہیں۔ کسی اور شخصیت کی پرسنالٹی کو ملائن کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے اتنی زیادہ کتابیں کبھی نہیں لکھی گئی۔ 60,000 کتابیں جسٹ 100 ایئرز میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے، واللہ خیر الماکرین، جتنا وہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو ٹارگٹ کر کے، اتنا تیزی سے اسلام پھیلتا ہے۔ اور پچھلے 100 سالوں میں جتنی تیزی سے اسلام یورپ اور امریکہ میں پھیلا ہے، پچھلے 1300 سال میں اتنا نہیں پھیلا۔ اس کی ریزن مختلف ہیں۔ ایک ریزن مسلمانوں کی آبادی کا بڑھنا بھی ہے، گوروں کا برتھ ریٹ جو ہے وہ تو نیگیٹو میں چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر غیر مسلموں کا اسلام قبول کرنا بھی ہے، اور تیسرا ان کی طرف سے جو امیگریشن کی آفرز ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں تو برتھ ریٹ نیگیٹو میں ہے، تو وہ پوری دنیا سے لوگوں کو وہاں پر امیگریشن دیتے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی دیتے ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ واٹ ایور دا ریزن از، مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ یورپ اور امریکہ میں بڑھ رہی ہے، اور اسی بات کا اصل میں کافروں کو قلق ہے کہ مسلمان کولڈ وار ون کر رہے ہیں بغیر تلوار کے، بغیر ہتھیار کے، چونکہ وہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی تو آئندہ 50-60 سالوں کے اندر مسلمانوں کی حکومت آٹومیٹکلی وہاں پر آ جائے گی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متنفر کروانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے امریکہ میں بھی یہ حرکت کی گئی، ڈنمارک کے اندر بھی، فرانس کے اندر بھی گستاخانہ فلمیں اور کارٹون جو ہیں وہ متعارف کروائے گئے، اور دنیا میں 2.25 ارب مسلمان مل کر بھی کوئی ایک ویڈیو بھی یوٹیوب سے ان کی ڈیلیٹ نہیں کروا سکے، اور نہ یہ پاسبل ہے۔ اور یہاں پر میں صرف اصلاح عقیدہ کے لیے، کسی کو اٹیک کرنا مقصد نہیں ہے، صرف لوگوں کے دماغ کھولنے کے لیے میں بات کروں گا کہ جن لوگوں کے یہ دعوے ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ وہ ایک نگاہ مار کے جو ہے وہ دنیا زیر و زبر کر دیتے ہیں، ان بزرگوں نے کب ہمارے کام آنا ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سٹیک پہ لگائی ہوئی ان کافروں نے یہ ایک نگاہ مار کے یوٹیوب سے ایک ویڈیو ڈیلیٹ کر کے بتا دیں۔ خود ان بزرگوں کی اپنی کتابوں میں کتنی گستاخانہ عبارتیں ہیں، جو میں اکثر ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں۔ میرا مسئلہ نمبر 71B ہے، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ۔ وہ کتابیں کشف المحجوب ہو، حشت بہشت ہو، اسی طریقے سے ملفوظات اعلیٰ حضرت ہو، حفظ الایمان ہو، اس قسم کی کئی کتابیں جن کے میں نے حوالے دیے ہیں، یہ تو آج تک چھپ رہی ہیں۔ ان پہ کوئی نگاہ مار کے ان عبارتوں کو غائب نہیں کرتا، کوئی بزرگ نگاہ مار کے جو ہے وہ یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کرواتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں پھر پنجابی میں بولوں گا، میرا غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہوتا ہے جب آپ پنجابی میں یہ خدا دا نا جے کہانیاں کرانیاں بند کرو ان قوم نو، اتنے 100 سال تو کہانیاں کروا رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہونے کا میرے بھائی۔ میں کہتا ہوں جی ایسی بزرگی پہ لعنت ہے کہ کسی شخص کے اوپر بزرگی ہے اور نبی علیہ السلام کے مبارک خاکے بن رہے ہیں، فلمیں چڑھ رہی ہیں یوٹیوب پہ، وہ ایک نگاہ مار کے یہ نہیں کرتا، وہ جی فلاں بزرگ تھے ایک نگاہ مارتے تھے تو یہ کر دیتے تھے تو وہ کر دیتے تھے، تو وہ سب کچھ جھوٹ تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سارے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ایک کاؤنٹر نیریٹو جوابی بیانیاں ان کے سامنے لے کر نہیں آتے علمی طریقے سے۔ اب اس میں یہ رہا وسوسہ کہ اللہ تعالیٰ یوٹیوب سے کیوں نہیں یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دیتا، تو بھائی اللہ کا کہیں دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ دعوے تو آپ کے بزرگوں نے کیے تھے نگاہ مارنے والے۔ دیکھیں یزید نے خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، حجاج ابن یوسف نے خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں، صحیح بخاری میں ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں وہ خانہ کعبے کی حفاظت کا صرف ایک واقعہ یہ اصحاب فیل والا ہوا ہے، اس کے بعد نہ کوئی واقعہ ہوا، نہ اس سے پہلے ہوا، نہ ہونا ہے۔ دنیا تو بقدر ایفرٹ ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یعنی یہ منصب دیا ہے کہ وہ اپنے کعبے کی حرمین کی حفاظت کے لیے ایفرٹس پٹ کریں گے۔ یہاں تو حفاظت کیا ہو رہی ہے، پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ ایک بندے نے کعبہ شریف کے اندر جو ہے سین کے اندر چھلانگ مار کے خودکشی کر لی ہے، اور لوگ کہنے بڑا خوش نصیب ہے کعبے مار گیا۔ اے تو یعنی لیول دیکھ لو انٹلیکچوئل،
آرام موت بندہ مرا ہے, پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی بدنامی کی ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں خوش نصیب ہے. تو کوئی فرشتہ نے آگے نہیں اس کو بچایا کہ یہ حرام موت مر رہا ہے, پوری دنیا میں خانہ کعبے کی بدنامی ہوگی, حرمین کی بدنامی ہوگی. بھائی نہیں ہوگا ایسے کبھی بھی. خانہ کعبے کے اندر لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں, کئی لوگوں کے پیٹ کٹ کے انتڑیاں باہر آ گئی ہیں جیب کٹتے کٹتے, ٹھیک ہے. اور پھر معاذ اللہ استغفر اللہ خانہ کعبہ شریف کے اندر تو آنکھوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بعض لوگ تو بالکل اس کو وہ سپاٹ بنا کے آئے ہوتے ہیں بدنگاہی کرنے کے لیے. تو دنیا بقدر ایفرٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا, یہ ہم نے خود ہی ایفرٹ پٹ کرنی ہے. تو میں یعنی ان بزرگوں کے بارے میں یعنی جو جھوٹے دعوے تھے میں اس کے لیے کر رہا ہوں. میرا تو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں جو کوئی علمی بات کرے اسے کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا, اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا, بابوں کا ماننے والا, فرقوں کا پجاری بابی بھی نہیں ہوں. میں علمی کتابی مسلمان ہوں, جو اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن حکیم میں فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ اگر آپ سے بحث کرتے ہیں, قرآن کو نہیں مانتے, تو ان سے فرمائیے اس قرآن کے نزول سے پہلے اگر کوئی کتاب ہو چلو وہ لے آؤ, یا انبیاء اکرام کے علم کے آثار چلتے آ رہے ہوں وہ لے آؤ, دلائل کے ساتھ علمی کتابی بات کرو اگر تم سچے ہو. تو علمی کتابی باتیں ہونی چاہیے بجائے جذباتی ڈاکٹرائن کے. میرے بھائیو, ہالینڈ میں اس وقت بھی 10 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں, اباؤٹ 1 ملین, اور اصل ٹارگٹ ان کی زندگی کو حرام بنانا ہے اس قسم کے خاکوں کے ذریعے, تاکہ وہ پروٹیسٹ کریں, پھر پارلیمنٹ کے ذریعے ان پہ پابندی لگائی جائے, ان کو وہاں سے نکالا جائے اور کہا جائے مسلمان تو ہوتے ہی دہشت گرد ہیں, یہ تو بڑے جذباتی ہیں. یہ اصل ان کا مقصد ہے. اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی طرف سے پرزور احتجاج کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کمپین چلانے کے باعث فی الحال تو یہ مصیبت ٹل گئی ہے. 10 نومبر 2018 کو انہوں نے یہ کانٹیسٹ کرنا تھا, جو کہ اب یہ کانٹیسٹ جو ہے وہ پروسپون کر دیا انہوں نے وقتی طور پہ. کوئی زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں, کیونکہ یہ پھر دوبارہ کریں گے, رکیں گے نہیں. اور یہاں پہ بھی کبھی کوئی جماعت ٹارگٹ لے رہی ہے, کبھی گورنمنٹ ٹارگٹ لے رہی ہے پاکستان کی, یعنی وہ مسلمان جو ہے وہ اس کا کریڈٹ لے رہی ہے, اور انہوں نے میڈیا کو ٹارگٹ کیا ہوا اس حوالے سے کہ جی ہماری ایفرٹس ہیں, ہم نے جو ہے وہ یہ کریڈٹ ہمیں ملنا چاہیے. میرے بھائی وہ کسی کے کہنے میں نہیں ہے, وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو کریڈٹ ملنا چاہیے اس چیز کا کہ وہ انہوں نے کانٹیسٹ جو ہے کارٹونز والا پوسٹ پون کر دیا ہے, تو پھر میرے بھائیوں ایک دفعہ اور آپ ذرا احتجاج کر کے نا وہ یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ کروا کے بتائیں, پھر مانیں گے کہ آپ کا زور چلتا ہے ان کے اوپر جو کئی سالوں سے چڑھی ہوئی ہیں. اس کے لیے میرے بھائی آپ دھرنے دیں, اس کے لیے احتجاج کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ ڈیلیٹ کروا کے بتائیں, کچھ بھی نہیں ہونا. اور اس طریقے سے ہماری وہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ بھی کریڈٹ لے رہی ہے کہ جی وہ ہم نے چونکہ کرنا تھا, ہم نے یہ کرنا تھا, یہ کرنا تھا. تو اب میں سے کہوں گا ٹھنڈے ہو کے نا بیٹھ جائیں. جو پرائم منسٹر نے وعدہ کیا تھا کہ ہم UN میں جا کے اس چیز کو اٹھائیں گے, اگرچہ یہ منسوخ ہو گیا ہے, لیکن یہ منسوخ ہوا ہے یوٹیوب پہ تو ویڈیوز اپنی جگہ موجود ہیں, وہ ڈیلیٹ تو نہیں ہوئی ہیں. تو پرائم منسٹر جا رہے ہیں یا ان کا کوئی نمائندہ جا رہا ہے, تو جو پرائم منسٹر نے خود بول کے یہ بات کہی تھی, اب UN میں جا کے ان کو یہ پرابلم ہائی لائٹ کرنی چاہیے. یہ تو ایک واقعہ تھا نا, ٹل گیا ہے, باقی تو کئی واقعات اپنی جگہ موجود ہیں. ناموس رسالت کا مسئلہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, گستاخانہ ویڈیوز اور فلمز تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں, وہ تو کوئی نہیں ڈیلیٹ ہوئی ہیں. تو یہ UN والا معاملہ نہیں ٹالنا چاہیے, وہاں پہ یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے. اس کے لیے کیا جوابی بیانیہ ہو, کس طریقے سے یہ مسئلہ اٹھایا جائے, وہ انشاءاللہ میں آج ڈسکشن کے اندر لے کے آؤں گا. تو ہم بجائے کافروں کا یہ رونا روتے رہتے ہیں اکثر, جی وہ جی کافر سازش کر رہے ہیں جی مسلمانوں کے خلاف. اور بھائی کافروں نے سازشیں تو کرنی ہیں, آپ ان کا رونا نہ روئیں, آپ جوابی لائے عمل تیار کریں. وہ تو میں نے قرآن حکیم سے ثابت کر دیا, سورۃ الانعام آیت نمبر 112 اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 31, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیاطین جنوں اور انسانوں میں سے وقت کے پیغمبروں کے خلاف کھڑے ہوں گے, ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں, وہ اللہ نے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. لہٰذا یہ کہنا کافر سازش کر رہے ہیں, یہ تو ایک اخباری رپورٹ ہی ہوئی نا, آپ خبر دے رہے ہیں نا, یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے, وہ تو قرآن میں پہلے ہی لکھا ہے کہ کریں گے. آپ بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اگینسٹ. یہ رونا دھونا کرنے کی بجائے جوابی لائے عمل اور کاؤنٹر نیریٹو امت کے سامنے لایا جائے. تو اس حوالے سے
میں نے الحمدللہ انڈیویجولی بڑی محنت کر کے برین سٹارمنگ کرنے کے بعد 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں ایک کاؤنٹر نیریٹو سامنے رکھا ہے جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 553 کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے ایک جوابی بیانیہ انہی کارٹونز اور فلموں کے اگینسٹ ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ تیار کیا ہے۔ 2 پورشنز میں ڈسکس کروں گا یہاں پر۔ پورشن نمبر 1 میں پہلے 5 علمی پوائنٹس ہیں جس میں مرض کی تشخیص کی جائے گی، روٹ کاز انالیسز، کہ یہ کارٹون اور فلمیں کیوں بنائی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے اصل محرک کیا ہے۔ ایک تو سامنے ہوتا ہے نا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن، لیکن اصل درد جو ہے پیٹ میں جو مروڑ اٹھتا ہے وہ کسی اور وجہ سے۔ اور پورشن نمبر 2 میں اگلے 3 پوائنٹس جو ہے وہ مرض کا علاج، اور اس میں بھی میں نے 3 کیٹیگری بنائی ہیں کہ علماء اور سکالرز کے کرنے کا کام ہے، دانشوروں کا، اور حکومت کے کرنے کا کام، اور عوام الناس کے کرنے کا کام۔ تو وہ سولوشن ٹو دا پرابلم ہوگا۔ یہ 8 علمی پوائنٹس انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ، لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، میرے بھائیو، آج 2 ستمبر 2018 کے دن اس موجودہ دنیا میں، پریزنٹ ورلڈ میں، مادہ پرستی اور میٹیریلزم کے جو ماننے والے لوگ ہیں، جن کی اکثریت ایتھیسٹ منکرین خدا ہو چکی ہے، ڈینائل آف گاڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان میں ایک خرابی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ ہر بندے کی انسٹنکٹ میں چیز داخل ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ میری مرضی کی زندگی کے دوران، میری ول اور میری مرضی کی زندگی کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ گاڈ ہے۔ اگر میں خدا کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں۔ چونکہ خدا ہے، وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا انسان کو، اس لیے ہر وقت انسان کو اس حوالے سے ٹینشن رہتی ہے۔ اب خدا سے آنکھیں بند کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ انسان ڈینائل آف گاڈ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت یورپ اور امریکہ میں اکثریت کرسچنز کی وہ ایتھیسٹ ہو چکی ہے، وہ پریکٹسنگ رہی نہیں ہے، حتیٰ کہ ان میں سے کئی پادری جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ اپنے گرجے بیچ رہے ہیں اور وہاں پہ مسجدیں بن رہی ہیں، جو میں کہتا ہوں نا کہ کولڈ وار مسلمان ون کر رہے ہیں۔ تو یہ جتنے مٹیریلزم کے ماننے والے لوگ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ڈینائل آف گاڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو سب سے بڑا پیٹ میں مروڑ یہ ہے کہ اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ۔ اس دنیا پہ اسلام ہی واحد دین ہے، یا مذہب بھی کہہ لیں کسی معنوں میں، جو پریکٹس کیا جاتا ہے، جس پہ لوگ چل رہے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں بھی 40 سے 50 لاکھ 4 to 5 ملین لوگ ہر سال حج کرتے ہیں، کروڑوں لوگ خدا کے سامنے جھکتے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ تو میں اعمال کی بات کر رہا ہوں، عقیدے میں تو ہمارے جو بے عمل مسلمان ہیں وہ بھی اتنے راسخ العقیدہ ہیں جتنے کہ عمل کرنے والے مسلمان ہیں۔ عقیدے کا یہ حال ہے، کوئی بالکل میرے جیسا گیا گزرا مسلمان بھی ہے نا،
اس کی بھی جو کمٹمنٹ ہے توحید کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ، وہ ان میچبل ہے، کوئی کمپرومائز نہیں اس کے اوپر. اور یہ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا ایسٹ ہے کہ جتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو، حتیٰ کہ آپ دیکھیں جو یورپ اور امریکہ سے لوگ آتے ہیں ان کے سسٹم کی کتنی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی مسلمان نے ان کے اس سسٹم سے امپریس ہو کے ان کا دین قبول نہیں کیا. وہ کہتے ہیں جی وہ لوگ بہت اچھے ہیں، سسٹم بہت اچھا ہے، بس کلمہ پڑھ لیں. یعنی اس بے عمل انسان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ جو میرا عقیدہ ہے نا، یہ اتنا بڑا 24 کیرٹ سونا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. اگرچہ وہ ان کی ہر چیز سے متاثر ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے دین سے متاثر نہیں ہوتے. یہ اسلام کی سب سے بڑی طاقت ہے. اور یہی اس وقت بھی تھی کہ جو اسلام قبول کرتا تھا، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دامن تھام لیتا تھا، وہ دوبارہ اس دین سے ہٹتا ہی نہیں تھا. وہ جو کیسر روم کے دربار میں ابو سفیان کی گفتگو ہے، صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، اس میں تو یہی تو بات تھی کہ جو ایک بار کلمہ پڑھتا ہے پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے، اتنا پکا ہو جاتا ہے. تو شیطان کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ دنیا میں شیطنت کو پھیلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہے. کیونکہ دنیا پہ گاڈ کے ریپریزنٹیٹو کون ہے؟ مسلمان. دنیا میں جب کبھی بھی ہومو سیکچولیٹی کے بارے میں بات ہوگی، ہم جنس پرستی کے بارے میں، سب سے پہلے مسلمان مخالفت کر دیں گے. عورتوں کی بہرہ روی کے اوپر بات ہوگی، ان کو کموڈٹی بنا کر پیش کیا جائے گا، مسلمان سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں، اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے. تو شیطان اور اس کے ماننے والوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ دنیا میں لادینیت پھیلانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہے. اس لیے وہ اپنا یہ بدلہ مسلمانوں سے لیتے ہیں ان کو تکلیف دینے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون بنا کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کو ملائن کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گستاخانہ فلمیں بنا کر. نعوذ باللہ من ذالک. ایک تو یہ ریزن ہوگی. علمی پوائنٹ نمبر 2، میرے بھائیوں، شیطان اور اس کے فالوورز جو ہیں ان کی اسلام دشمنی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یورپ اور امریکہ کی جو بہرہ روی کی زندگی ہے اس سے متنفر ہو کر پرپز آف لائف کی تلاش میں، یعنی اس زندگی کا مقصد کیا ہے، کس نے ہمیں اس کرۂ ارض پر پلیس کیا ہے، وہ کریٹر کون ہے، وہ سپریم بینگ، وہ سپر نیچرل ایجنسی کون ہے جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کر کے اس روئے ارض کے اوپر پٹ کر دیا ہے، اس کی تلاش میں، پرپز آف لائف کی تلاش میں گورے پھر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ تو ہر چیز عقل کی بنیاد پر لے کے چلتے ہیں. اور آج کل تو یورپ اور امریکہ میں سب سے بڑا کوسچن یہ ہے کہ کس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے یہاں پر فیس آف ارتھ کے اوپر بھیجا ہے اور کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. اب جب وہ اس سلسلے میں قدم بڑھاتے ہیں تو وہ اسلام تک پہنچتے ہیں. اور اسی وجہ سے 11 ستمبر 2001 کے جو ٹوئنز ٹاور والا اٹیک ہوا تھا، جو ٹوٹلی انسائیڈ جاب تھی، بینگ اے میکینیکل انجینئر، میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ وہ بالکل فیبریکیٹڈ سارا معاملہ تھا. اس طریقے سے جہاز کیا 10 جہاز بھی ٹکرا دینا، اتنی بڑی سٹیل سٹرکچر کبھی گر نہیں سکتی. اور اس کے اوپر باقاعدہ پروگرام بھی لگا تھا، ان کے اپنے سائنٹسٹ نے بھی یہ بات کی تھی، اور وہ انگلش میں ایک پروگرام ریکارڈ ہوا تھا. وہ جیو والوں نے کھوٹے سکے کے نام سے اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ٹی وی پہ چلایا تھا. یقیناً یوٹیوب کے اوپر بھی اس کی انگلش اور اردو ڈبنگ کے ساتھ ویڈیو رکھی ہوئی ہوگی. تو انہوں نے ایک ڈرٹی گیم کی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ دیکھیں انہوں نے یہ کروایا وہ کروایا. اب وہاں تو گورا عقل استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو ان کو پتہ چلا یہ مسلمان کرواتے ہیں. انہوں نے کہا یہ مسلمان کروا رہے ہیں، اور 2.25 ارب لوگ دنیا میں مسلمان ہیں، اسلام کلیم کرتے ہیں. تو کیا ہماری دنیا اس وقت 2.25 ارب ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو کسی بھی وقت کسی کا گلا کاٹ سکتے ہیں؟ تو یہ بڑی خطرے والی بات ہے. ملینز کے تعداد میں امریکہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، یعنی مسلمان. تو گوروں نے کہا یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو انہوں نے
کہا کہ ان کی کتاب سٹڈی کی جائے، یہ کہتے کیا ہیں؟ تو 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 40,000 امریکنز نے اسلام قبول کیا، قرآن حکیم کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے۔ یہ پلین ٹروتھ میگزین کے فگرز ہیں۔ یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور گورا جو ہے، جس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے بلکہ اسلام دشمنی میں وہی کتاب پڑھ رہا ہے انگریزی میں ترجمہ، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے۔ اس سے آپ یہاں کے لوگوں کا لیول کا اندازہ لگا لیں۔ اور اس وقت سے لے کے اب تک روزانہ 400 بندہ امریکہ اور یورپ میں اسلام قبول کر رہا ہے، اور اسلام بڑی تیزی سے وہاں پر پھیل رہا ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ صرف اسلام قبول کرنے کی وجہ سے نہیں پھیل رہا، مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے بھی، پلس جو مسلمانوں کو انہوں نے امیگریشن آفر کی ہوئی ہے، کینیڈا میں، امریکہ کے اندر لوگ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اسلام پھیل رہا ہے۔ یہ نہیں کہ سارے کو گورے ہی مسلمان ہو رہے ہیں، اکثر تو وہاں پر وہ جو کالے ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور ان میں بھی اکثر عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، لیکن آبادی بڑھنے کی اور وجوہات بھی ہیں۔ گوروں کا اپنا برتھ ریٹ جو ہے وہ نیگیٹو میں ہے، مسلمانوں کا پازیٹو میں ہے، ماشاءاللہ اوور پازیٹو ہے۔ تو ساتھ امیگریشن بھی، ان ساری چیزوں کی وجہ سے آبادی وہاں پر بڑھ رہی ہے۔ اور یہی وجہ آپ دیکھیں 2007 میں کلنٹن جو 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں امریکہ کے، وہ پاکستان آئے اور انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی جو یوٹیوب کے اوپر بھی رکھی ہوئی ہے کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، یعنی امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن اسلام ہے۔ اور میں جب بھی ان کی یہ بات سنتا ہوں یا ریکال کرتا ہوں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک حدیث یاد آ جاتی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4981 اور صحیح مسلم میں 385 ہے، اور یہ حدیث مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے 5746 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس معجزے پر، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے، یعنی القرآن۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میرے ہوں گے، کیونکہ معجزہ سب سے بڑا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں آج عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کوئی دکھا نہیں سکتا، ویڈیو دکھائیں کوئی مردے کو زندہ کرنے کی۔ آج موسیٰ علیہ السلام کا عصا مل جائے، چاہے وہ امام کعبہ کے ہاتھ میں ہو، ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے عیسائی پوپ کے ہاتھ میں ہو، یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی پادری کے ہاتھ میں ہو، وہ دوبارہ سجدہ بن ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو صحابہ کرام کے پاس بھی معجزہ تھا، اور قیامت تک آخری جو آنے والا انسان ہے اس کے ہاتھ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر اقبال کی بات یاد آ گئی، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی ہے، یہ اسلام اور قرآن تھا جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے۔ دیکھ لیں نا، تاتاریوں کو مسلمانوں کی بنو عباس کی فوج تو نہیں ان کو جیت سکی، تاتاریوں کے دل اسلام نے جیتے نا، کعبے کو مل گئے پاسماں صنم خانے سے، اور وہ پھر تاتاری آگے سلطنت عثمانیہ اور یہاں پہ جو مغل امپائر تھی ٹوٹی پوٹی فارم میں جو بھی مسلمان حکومتیں تھیں انہی تاتاریوں کی اولاد ہے۔ تو یہ کفار کو ہمیشہ قلق رہتا ہے کہ مسلمان جو ہیں یورپ اور امریکہ میں بھی اپنی آبادی بڑھنے کی وجہ سے کولڈ وار ون کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی ہے، آئندہ 50-60 سالوں کے بعد تو مسلمانوں کی حکومت آٹومیٹکلی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے یہ حرکتیں وہ کرتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، میرے بھائیوں، شیطان کے فالورز کو خوب یہ بات معلوم ہے کہ مسلمانوں نے کم از کم 1000 سال تک پوری دنیا کی حکمرانی کا مزہ چکھا ہوا ہے۔ یہ کافروں کو تو مزہ چکھے ہوئے یہ 300 سال ہی تقریباً گزرے ہیں۔ مسلمانوں نے چاہے وہ بنو امیہ ہو، تقریباً 100 سال ان کی حکومت رہی، اس کے بعد 700 سال تک بنو عباس کی حکومت، اور اس کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ جب تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا، یہاں پہ بھی مغل امپائر، اور بھی پوری دنیا کے اندر مختلف بادشاہ آتے رہے۔ آلموسٹ 1000 سال تک مسلمانوں نے اس دنیا پہ حکومت کی ہے، لہذا مسلمان اس حکمرانی کا مزہ چکھ چکے ہیں، یہ کافروں کو پتہ ہے۔
اور ان کو یہ ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا معاملہ سلگ گیا تو دوبارہ سے یہ اپنی حکومت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، کہ خدا کی اس دھرتی پہ خدا کا نظام ہونا چاہیے، اور مسلمان آلریڈی ٹوٹی پوٹی فارم میں ملوکیت ہی صحیح مسلمانوں کی حکومت تو رہی ہے، اسلامی سزائیں کسی حد تک نافذ تو رہی ہیں، تو وہ اس وجہ سے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو ٹیسٹر لگاتے رہتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ ان کے اندر کتنی رمق باقی ہے، کتنی تڑ ان کے اندر موجود ہے. اور وہ ٹیسٹر لگانے کا ان کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو ٹارگٹ کیا جائے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے اندر کوئی حص باقی ہے، وہ اس کو رسپانس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا بالکل اسی طریقے سے وہ پڑے رہتے ہیں. میں اس رسپانس کی نہیں بات کر رہا کہ آپ گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں یا اپنی املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں یا مار دھاڑ شروع کر دیں، یہ والے میں احتجاج کی بات نہیں کر رہا، میں پرامن احتجاج کی بات کر رہا ہوں جس طرح کہ یورپ اور امریکہ کے اندر ہوتا ہے. یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور سب کانٹیننٹ والا احتجاج نہیں. لہٰذا جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو ہم نے پازیٹیولی اس کو رسپانس تو ضرور کرنا ہے، اس کو ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑنا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور ان کی انشاءاللہ یہ کوششیں خاک میں ملیں گی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم میں کم از کم 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے. سورۃ الفتح کے اندر آئی ہے، سورہ التوبہ کے اندر، سورہ الصف کے اندر آیت نمبر 9 ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر اس کا مشرک برا مان جائے. یہ دین سپرسیڈ کرے گا انشاءاللہ تعالی. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں آپ کو شروع میں 42 نمبر پہ یہ حدیث مل جائے گی. اور یہ مشکات میں اکثر کہتا ہوں اس کو مشکات آپ ضرور خریدیں، یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا مجموعہ ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، جتنی ہم نے سامنے رکھی ہیں. اس کے علاوہ بھی اور کتابوں کے یہ نوٹس ہیں. 18 MB کی 3 فائل ہیں. اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں فری، شیخ زبیلی زئی صاحب کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ. اور آپ ہارڈ کاپی بھی مکتبہ اسلامیہ سے خرید سکتے ہیں. آلموسٹ اس کی قیمت تقریباً 1500 ہے، یعنی $15 بنتی ہے، اس سے بھی کم بنتی ہے. تو یہ مشکات میں اس کا 42 نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے ریفرنس سے انہوں نے یہ حدیث لی ہے، کہ اللہ تعالیٰ روئے زمین کے ہر شہر اور بستی کے ہر گھر میں اسلام کو ضرور داخل فرمائے گا. ابھی تک یہ وقت نہیں آیا، یہ قرب قیامت میں آنا ہے جب امام محمد مہدی علیہ السلام نے تشریف لانا ہے. خواہ کوئی اسے عزت کے ساتھ قبول کرے یا ذلت کے ساتھ قبول کرے. اور اس حدیث کے راوی جو مقداد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں گویا کہ فَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ یہ جو قرآن حکیم میں 2 دفعہ آیا نا کہ پورے کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا، یہ بشارت جو ہے وہ قرب قیامت میں پوری ہوگی جب دنیا میں ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا، خواہ کوئی عزت سے اسے قبول کرے خواہ ذلت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. اور اسی کو سپورٹیو سنن ابی داؤد میں اوپر تلے 3-4 احادیث ہیں، مسند احمد میں بھی ہیں، مشکات میں بھی اوپر تلے 3-4 احادیث ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں 5452 ہے، 5453 ہے، 5455 ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک ایسا شخص نہ آ جائے جس کا نام میرے نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی، جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. اب یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے، میرا ایک ڈیٹیلڈ 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کے اوپر، مسئلہ نمبر 127B، وہ آپ دیکھ لیں. اس میں نے کئی احادیث بھی بیان کی ہیں، آج میں اس ٹاپک کو سکپ کرتا ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 4، میرے بھائیوں، شیطان اور اس کے فالورز کو یہ بات خوب معلوم ہے کہ دین اسلام کی پوری عمارت صرف ایک شخصیت پہ کھڑی ہے، اور وہ ہے ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا خاتم النبیین، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات. یعنی یہ قرآن ہو، سنت ہو، حدیث کی جتنی کتابیں ہوں، یہ ایک ہی مبارک زبان سے نکلی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کی بنیاد کے اوپر ہی ہم اپنا ریلیجن کلیم کر رہے ہیں.
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو اپنے پروفٹ سے متنفر کروا دیا جائے، وہ خواہ کسی بھی طریقے سے ہو، آپ کے اوپر کثرت ازواج کا تانا دے کر یا جہاد کے غلط کنسپٹ کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو اگر اپنے پیغمبر سے متنفر کروا دیا جائے تو اسلام کی عمارت خود بخود دھڑام سے گر جائے گی، نعوذ باللہ۔ یہ ان کی یعنی ایک سمجھ لیں کہ ناتمام خواہش ہے، انشاءاللہ ناتمام ہی رہے گی۔ اور اسی پہ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے قلب سے نکال دو۔ یعنی یہ مسلمان جو فاقے میں بھی ہونے کے باوجود موت سے نہیں ڈرتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا، تو نبی علیہ السلام کی محبت اس کے دل سے نکال دی جائے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا۔ جناب یہ ہے کمٹمنٹ اپنے پروفٹ کے ساتھ لوگوں کی۔ اور اس میں جو مولویوں نے ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے نا کہ وہ جس کی داڑھی ہے وہ زیادہ عاشق رسول ہے، جس کی نہیں ہے وہ کم ہے، نہ، یہ خدا کے لیے اپنے پاس رکھیں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ مشکات میں شراب کی حد لگانے والے چیپٹر کی شروع میں آپ کو حدیث مل جائے گی، پہلی فصل میں صحیح بخاری میں۔ ایک صحابی تھے جو نبی علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے، یعنی وہ ایسے واقعات سناتے تھے ہنسانے کے لیے، جھوٹ کی آمیزے سے پاک، لیکن وہ پکے شرابی بھی تھے، شراب پیتے تھے، کوڑے لگتے تھے ان کو، پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی ان کی عقیدت تھی، پھر شراب پیتے تھے، پھر کوڑے لگتے تھے۔ بارہا یہ ہوا ایک دفعہ کہ صحابہ نے تنگ آ کے ان کے اوپر لعنت کر دی کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو، نبی علیہ السلام کے ساتھی ہے اور اس کے باوجود یہ بار بار شراب پیتا ہے، اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا اس پہ لعنت نہ بھیجو، اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو مولویوں نے بالکل ایک چیز رکھی ہوئی ہے نا کہ جو بندہ پریکٹسنگ مسلمان ہوگا، اور پریکٹسنگ میں بھی ان کا صرف گیٹ اپ آتا ہے، داڑھی پگڑی، پریکٹسنگ میں جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، یہ اس میں کوئی نہیں شامل ہوتا۔ بس آپ کے پاس یہ لائسنس ہے، آپ گیٹ اپ بنا لیں مولویوں والا، آپ پوری دنیا کو دھوکے دیتے رہے، وہ صرف گیٹ اپ ہی ہے، اندر والا مسلمان بننا تو بڑا مشکل ہے۔ وہ ابھی میں کل پرسوں پروگرام دیکھ رہا تھا یار، وہ کیا نام ہے وہ جو ARY کے اوپر آتا ہے لڑکا، اقرار الحسن کا، یعنی داڑھی رکھی ہوئی ایک بندہ اور جعلی پینٹس بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ بھی آپ کو کئی داڑھیوں میں ملیں گے، انہوں نے حدیث بھی لکھ کے لگائی ہوگی کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اور ملاوٹ والا دودھ بیچ رہے ہوں گے خالص کہہ کے۔ چلو ملاوٹ والا کہہ کے بیچیں پھر تو ٹھیک ہے کہ جی اتنے % پانی ہے، پھر تو حلال ہوگا، لیکن خالص کہہ کے بیچ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شراب پینے والے صحابی کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ ان کا عمل اپنی جگہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے، ٹھیک ہوگا جی۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے لوگوں کو متنفر کروائیں، اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن حکیم میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور اسی صورت میں ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے نبی علیہ السلام آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ یعنی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جو آپ کو عروج حاصل تھا اور لوگ آپ سے عقیدت رکھتے تھے، آج ان کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور مشکات میں بھی آپ کو آخری جلد کے اندر نبی علیہ السلام کی امت سے جو محبت کا بیان ہے اور اس امت کے جو فضائل ہیں اس کے بیان میں مل جائے گی۔ میں نے مسئلہ نمبر میرا 100 جو ہے وہ ہے ہی اس پہ ہے، نبی علیہ السلام کی اپنی امت سے محبت کا بیان۔ ایک تو ہے نا کہ ہماری نبی علیہ السلام سے محبت، ایک ہے نبی علیہ السلام کی ہم سے محبت۔ اس میں حدیث صحیح مسلم کے ریفرنس سے میں نے بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک ایسے لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے جن کی عقیدت مجھ سے بہت زیادہ ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ ہم سے کاش ہماری جان مال سب کچھ لے لیا جائے، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، جس نے مجھے دیکھا مجھ پہ ایمان لایا اسے ایک دفعہ بشارت، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا مجھ پر ایمان لایا اس پہ 7 دفعہ بشارت۔ یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے بہت فضائل ہیں میرے بھائیوں، اسی لیے یہ ریاتی نمبروں پہ بھی پاس ہو جائیں گے، لیکن جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہے وہ ریاتی نمبروں پہ پاس نہیں ہوگا، اس کے معاملے میں پھر معاملہ بہت سخت ہے۔
علمی پوائنٹ نمبر 5، میرے بھائیوں، یہ جو شیاطین ہیں اور اس کے فالورز، یہ اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے ہمارے جو اندرونی اختلافات ہیں، خواہ وہ سنی شیعہ کنفلکٹ ہو، پھر سنیوں کے اندر بھی آپ کو پتہ کتنے فرقے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث، اور پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو فروعی اختلافات ہیں، فروعی اختلافات ہیں تو 300 سال تک 4 مصلے خانہ کعبے میں کیوں ڈالے رکھے ہیں؟ میں نے تو ان کی اوریجنل کلرڈ ویڈیوز بھی اب چڑھا دی ہیں یوٹیوب کے اوپر، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کعبہ میں 4 مصلے تو میری کلپ کھل جائیں گے، تو آپ دیکھ لیں۔ تو یہ اختلافات بڑی نوعیت کے، اور پھر دوسری طرف اہل تشیع کے ساتھ جو اہل سنت کے اختلافات، پھر آپس میں مسلمان ملکوں کی جنگیں، ایران اور عراق کی جنگ آپ کو پتہ ہے، چونکہ ایران کے اندر انقلاب آیا تھا، امریکہ نے سازش کر کے صدام حسین کو اٹھایا کہ اس انقلاب کو ٹھنڈا کیا جائے، اور وہ 8-9 سال تک جنگ لڑی گئی، کچھ بھی نہیں اس میں سے نکلا، ٹھیک ہے، اور پھر اسی صدام حسین کو امریکہ نے مروا بھی دیا، اسی کو اٹھا کے سعودیہ میں چڑھایا، اور سعودیہ والوں کے ذریعے وہاں پہ پہنچے، اس کو مروا دیا۔ یہ اس طرح کی گیمیں ہمارے ساتھ کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے گیمیں کرنی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کافر بڑی سازشاں کر رہے ہیں، وہ بھائی کافر کا کام ہی سازش کرنا ہے، تسی کے پہ کر دو، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کاؤنٹر نیریٹو دیں، یہ رونا نہ روئیں، کافر تو سازش کریں گے، یہ تقریریں کرنا بند کریں، کافر سازش کر رہے ہیں، یہ ہم سینکڑوں سال سے یہ تقاریر سن رہے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں اسلام کے لیے، آپ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں دین کے لیے؟ اصل چیز یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے جو نسلی اختلافات ہیں زبان کی بنیاد کے اوپر، آپ دیکھ لیں، یعنی زبان کی بنیاد کے اوپر کراچی کے اندر کئی سال تک ہزاروں لوگ قتل ہوئے ہیں، سندھی، مہاجر، پنجابی اور پختون، یہ اختلافات اس کی وجہ سے۔ تو ان چیزوں کا پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور چیک کرتے رہتے ہیں کہ شاید ان اختلافات نے اسلام کی رمق ختم کر دی ہو ان میں سے، اور وہ اس قسم کے پھر ٹیکے لگاتے ہیں، کبھی کارٹونز کی شکل میں، کبھی گستاخانہ فلموں کی شکل میں۔ بہرحال تاحال تو مسلمان جو ہیں وہ ماشاءاللہ زندہ ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ بل گالی گلوچ والا اور یہ مار دھاڑ والا اور یہ جلاؤ گھراؤ والا اور توڑ پھوڑ والا کام نہ کریں، پازیٹیولی اگر کام کو لے کے چلیں تو یہ بہت اچھا کام ہے۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ 5 پوائنٹس تو میں نے وجوہات کے ڈسکس کیے، اب آخری 3 پوائنٹس میں نے ڈسکس کرنے ہیں کہ اب ہم نے کاؤنٹر نیریٹو کیا دینا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اس میں میں نے پہلے نمبر پہ ذمہ داری رکھی ہے علماء اور دانشوروں کی، اسکالرز کی۔ دوسرے نمبر پہ جو ذمہ داری ہے وہ پھر بعد میں عوام الناس کی آتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ حکومت کی آتی ہے، کیونکہ حکومتیں تو اکثر کافروں کے مقابلے پہ لیٹی ہوتی ہیں نا، اس لیے میں نے ان کو آخر میں رکھا ہے۔ ہمیں جو امید ہے نا پہلے نمبر پہ وہ علماء سے ہے، علماء حق سے ہے، اور جو صحیح دانشور ہیں جو واقعی جوابی بیانیاں دے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ عوام الناس، اور تیسرے نمبر پہ حکومتوں سے۔ یہ آخری 3 پوائنٹس انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علمی پوائنٹ نمبر 6 وہ ہے میرے بھائیوں مسلمان دانشوروں اور اسکالرز اور علماء سے ریلیٹڈ، اور معذرت کے ساتھ اس وقت میری نظر میں قحط الرجال ہے اس حوالے سے، یعنی امت کے پاس ایسے لوگوں کی کمی ہے جو جوابی بیانیاں دے سکیں، اور ایسے لوگوں کی زیادتی ہے جو گالی گلوچ کر سکیں، مار دھاڑ کروا سکیں، توڑ پھوڑ کروا سکیں، اور عوام کو پاگل بنا کے ان سے چندے بٹور سکیں۔ ان کی تو ماشاءاللہ کثرت موجود ہے، لیکن کوئی جوابی بیانیاں دیا جائے، کوئی ایسا تھنکر ہو، تھنک ٹینکس ہوں، ان کی کمی ہے۔ اللہ یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ انٹلیکچوئل لیول کے اوپر جا کے چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے، جو لوگ کم از کم یعنی ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، کہ وہ کافروں کے اعتراضات کے علمی جوابات دیں۔ جذباتی ایموشنل ڈاکٹرائن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ
علمی ڈاکٹرائن ہونی چاہیے، دلائل کی بنیاد کے اوپر کافر جو اعتراضات اسلام کے اوپر یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کرتے ہیں ان کے علمی جوابات ہمارے پاس ہونے چاہیے، کیونکہ دور اب سوشل میڈیا کا ہے، آپ عوام کو تھپکی دے کے سلا نہیں سکتے، نہیں جی وہ تو ہے ہی کافر ہیں، سازش کر رہے ہیں. وہ جو اعتراض کرتے ہیں آپ اس کا علمی جواب دیں، یا آپ پبلکلی یہ مان لیں کہ آپ کی کمپیٹنسی زیرو ہے، اس حوالے سے مان لیں کہ آپ جواب نہیں دے سکتے. آپ سے صرف نکاح طلاق کے اور استنجا کا طریقہ اور نماز کے اختلافات یہی پوچھے جا سکتے ہیں، آپ کی اتنی کمپیٹنسی ہے، اور وہ بھی آپ نے قرآن و حدیث سے نہیں جواب دینا ہوتا، وہ اپنے بزرگوں کی کتاب میں کسی نے بہشتی زیور کھولنا ہوتا ہے، کسی نے بار شریعت کھولنا ہوتا ہے، اس میں سے کھول کے بتا دیتے ہیں، دلیل تو دینی کوئی نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو اس طرح کی ایشوز ہیں وہ کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں ان کافروں کو بتانے کی ضرورت ہے. چلیں علماء تو اپنا حصہ خود ڈالیں گے، میں تو اپنا حصہ ڈال دوں نا. اور میں یہ خواہش کروں گا کہ میں جو آج لیکچر دے رہا ہوں آلموسٹ تقریباً 1 یا سوا گھنٹے کا بنے گا، یہ لیکچر علماء کم از کم یہ لیکچر ہی رٹ لینا اور اسی طریقے سے یہ منوان اپنی پبلک کے سامنے بیان کر دیں. سوشل میڈیا پہ تو انشاءاللہ لاکھوں لوگوں تک پہنچے گا، لیکن جو گراس روٹ لیول کے اوپر جو علماء اردو سمجھتے ہیں وہ اسی کو کاپی کر کے پبلک تک پہنچا دینا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہو جائیں گے. اس وقت کافروں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ نے پلی لی ہوئی ہے نا فریڈم آف ایکسپریشن کی، کہ آزادی اظہار رائے کی بنیاد پہ ہم کسی بھی شخصیت کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، یہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ دیا ہوا ہی اسلام کا ہے. اسلام اس دور جدید کا خالق ہے. اسی ٹاپک کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے. مجھے ان سے کئی معاملات میں اختلافات بھی ہیں، لیکن یہ ان کی بہت بڑی ایفرٹ ہے. یہ جو ان کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق ہے، اور ایک انگلش میں بھی کتاب آئی ہے دا گاڈ ارائزز، خدا ابھرتا ہے. اس میں انہوں نے واقعی یہ ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ یہ جو دور جدید میں فریڈم آف ایکسپریشن کا خالق اسلام ہے. اسلام کے آنے سے پہلے فریڈم آف ایکسپریشن ہے ہی نہیں تھا، اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن اسلام نے جہاد اور قتال اور تلوار کے زور پہ حاصل کیا ہے، جو سمم بونم ہے اسلام کا، ہائیسٹ گڈ آف اینی فلسفی. ایمینول کانٹ کی فلسفی میں اسے کہتے ہیں سمم بونم. یہ اسلام نے سمم بونم کے ذریعے، قتال کے ذریعے رومن اور پرشین امپائر کو جو اکھاڑا ہے، تب فریڈم آف ایکسپریشن لوگوں کو ملا ہے. یہ اسلام کی دین ہے. مذہبی جبر ختم کیا اسلام نے. اسلام سے پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنی عبادت کروایا کرتے تھے. لوگ وقت کے بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے، فرعون سجدے نہیں کرواتا تھا. اسلام کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجبوری میں تلوار اٹھانی پڑی، کیونکہ ہزاروں سال کی یہ حکومتیں جو تھی پرشین اور رومن امپائر، جو اپنی عبادت کرواتے تھے، ان کے یعنی ان کی تو ساری کی ساری عزت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ ان کو کوئی للکارتا. اسلام نے للکارا تو پھر وہ تلوار کے زور پر ان کو جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ میں گھٹنے ٹکوائے گئے نا. تو وہ صرف وہ امپائرز نہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی. اور نبی علیہ السلام کی بشارت دیکھیں بخاری مسلم میں، آپ نے فرمایا کہ ان قریب کیسر روم ختم ہو جائے گا، پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا. اور ان قریب کسرا پرشیا کا وہ بھی ختم ہو جائے گا، قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. دیکھ لیں وہ جس طرح آج امریکہ اور رشیا سپر پاورز ہیں نا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں رومن اور پرشین امپائر تھی. 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی رومن امپائر، اور باقی جگہ پہ پرشین امپائر کی حکومت تھی. ود ان 17 ایئرز یہ سب کے سب مسلمانوں کے قدموں میں گر پڑے. تو وہ مذہبی جبر ختم کیا. پہلے بادشاہ اپنی عبادت کرواتے تھے، کیا مسلمانوں کے بادشاہ نے کبھی اپنی عبادت کروائی ہے؟ وہ شخص جو کہ نبی علیہ السلام یعنی مسلمانوں کے ہادی اور رہنما بھی تھے، صرف ان کے لیڈر نہیں تھے پولیٹیکل یا بادشاہ نہیں تھے، بلکہ وہ مذہبی بھی عقیدت لوگ رکھتے تھے، لیکن ان کی بھی عبادت نہیں کی گئی. صحیح بخاری میں موجود ہے، ان کی میت رکھی ہوئی ہے، اور ان کا جو سکسیسر ہے حضرت ابوبکر صدیق، وہ خطبہ دے رہے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات. آگاہ ہو جاؤ، جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. ایسی تربیت ہوئی بھی تھی. یعنی نبی علیہ السلام کی میت پہ تو آپ کے فضائل سنانے چاہیے تھے. توحید راسخ کروائی گئی، یہ نبی علیہ السلام کی تربیت تھی.
مذہبی جبر اکھاڑ دیا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, انس ابن مالک کہتے ہیں ہم میں ایک ایسا شخص موجود تھا جسے ہم اپنی جان مال سب سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے, لیکن جب وہ ہم میں آتے تھے ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ اس کو برا مناتے ہیں, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی. اپنے استقبال میں کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے. عبادت کروانا تو بڑی دور کی بات ہے. پھر ترمذی میں حدیث ہے جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں عزت کے طور پہ, صرف کھڑے رہیں, جھکنا تو بہت بڑی بات ہے, وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. یہ اسلام تھا جس نے مذہبی جبر ختم کیا. اور آج آپ دیکھیں کیا حالت ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اس وقت امریکہ ہے. ان کا پریزیڈنٹ جو دنیا کا طاقتور ترین انسان ہے, ٹرمپ, تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے. یہ فریڈم آف ایکسپریشن کس نے دیا ہے کہ آپ ٹرمپ کے سامنے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں؟ آپ بے شک وید پڑھ لیں اس کے سامنے, آپ بے شک بائبل پڑھ لیں, وہ آپ کو نہیں روکے گا. آپ یورپ امریکہ میں کسی بازار کے اندر جا کے اسٹریٹ دعوت کریں, آپ کو نہیں روکا جائے گا. یہ فریڈم آف ایکسپریشن کہاں سے آیا ہے؟ اسلام نے رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا کہ یہ انسان ہماری طرح کہ ان کی عبادت نہیں ہو سکتی, خدا کی عبادت کرو. اور اس کے بعد آپ نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں کسی بادشاہ کی عبادت کی جا رہی ہو. یہ فریڈم آف ایکسپریشن دیا ہی اسلام نے ہے. اس کو یعنی اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ آپ ان ہستیوں کو ٹارگٹ کر کے ان سے علمی اختلاف کریں, ہم جواب دیں گے. نبی علیہ السلام سے بھی آپ علمی اختلاف کریں, قرآن تو کہتا ہے, کئی جگہ قرآن کہتا ہے فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. قرآن تو دلیل مانگتا ہے, آپ دلیل سے بات کریں, ہم جواب دیں گے. لیکن آپ تضحیق کریں گے کسی کی اور برے القاب کے ساتھ اس کو پکاریں گے, تو یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ فرعون کے سامنے وہ صرف کلمہ پڑھا تھا تو فرعون نے مروا دیے تھے بندے. آج ٹرمپ کے سامنے آپ بے شک کلمہ پڑھیں کچھ بھی نہیں ہوگا, قرآن پڑھیں وہ بھی سنے گا ساتھ ہو کے. یہ جو مذہبی جبر ختم کیا ہے, یہ ہے وہ چیز. اسلام دور جدید کا خالق ہے. فریڈم آف ایکسپریشن جس کو آپ کیش کروا رہے ہیں, اس کا خالق ہی اسلام ہے, الحمدللہ. اس حوالے سے میرے بھائیوں, جو یہ رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا گیا, پھر لونڈیوں کا سسٹم, یہ جہاد اور قتال, جتنے غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں نا, اس کے اوپر میرے علم میں, بلکہ پوری دنیا میں آپ بڑے بڑے اسکالر سے پوچھ لیں, ایک ہی کتاب ہے جو لکھی گئی ہے, وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام. 700-800 صفحوں کے اوپر ہے. اور اسی کتاب کو ڈاکٹر اقبال نے جب پڑھا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ مسلمانوں کا مستقبل کا تھنک ٹینک, یہ بندہ بننے والا لیڈر. اور واقعی وہ پیشگوئی ثابت ہوئی پوری. اور دوسری کتاب ان کی ہے خلافت و ملوکیت, پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر, وہ آپ ضرور پڑھیں. اور دانشوروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ خالی کھلی دانشور نہ بنے, چھڑے ہی دانشور. ایک کتاباں پڑھو جڑیاں میں دسدہ پیاما میں. اسلام دور جدید کا خالق مولانا وحید الدین خان صاحب کی, جو مودودی صاحب کے شاگرد ہیں, بعد میں اختلاف کیا لیکن ان کو اپنا استاد مانتے ہیں. اور مودودی صاحب کی 2 کتابیں الجہاد فی الاسلام اور خلافت و ملوکیت. اور پھر علماء کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو اینٹی وینم دیں. جیسے کوبرا سانپ کاٹ جائے نا, تو اس کا علاج صرف کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں اینٹی وینم. اس کو اردو میں نے اس کا نام ہے الزامی جواب. انہی کی ڈاکٹرائن پہ ہومیوپیتھک آنسر ان کو دیں. پنجابی میں اسے کہتا ہوں پھکی. کہ آپ کے یورپ کے ممالک کے اندر ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرنا ایک جرم ہے. ہولوکاسٹ کیا ہے؟ 1940 سے لے کے 1945 تک 5 سالوں کے اندر ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کروایا. وہ آج بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. باقاعدہ اس نے یعنی ایسی بلڈنگز بنوائیں جن کے اندر بندوں کو مارنے کے لیے انتظام کیا گیا. ایک طرف ان کے کپڑے اترواتے تھے, پھر اگلے چیمبر میں لے جاتے تھے, وہاں پہ گیس چھوڑتے تھے, وہ بے ہوش ہو جاتے تھے, اور پھر ان کی عورتوں کے بال جو ہیں وہ اتار لیتے تھے, ان بالوں سے قالین بناتے تھے, اور اس طریقے سے پھر کرتے کرتے دوسری طرف سے ایک لیسدار مادہ نکلتا تھا جو وہ پھر کھاد کے طور پہ استعمال کرتے تھے. انہوں نے انسانوں کو قتل کرنے کے لیے فیکٹریاں بنائی تھیں. ظاہر 60 لاکھ بندوں کو مارنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. 6 ملین جیوز کو ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں, یہ ظلم کیا اس نے. اور دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو سزا نہیں دے سکتی. یہ اللہ سزا دے سکتا ہے کہ وہ 60 لاکھ دفعہ ہٹلر کو قیامت میں زندہ کر کے 60 لاکھ دفعہ موت دے, ان 60 لاکھ یہودیوں کے بدلے جو اس نے ان کے اوپر ظلم کیا. ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور یہ جو مولوی جو ہے نا, یہ اس چیز سے بھی باہر آئے کہ کافر مرے تو وہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں. نہ,
سورۃ المائدہ میں آیا کہ ایک انسان کو جس نے ناحق قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 33 پڑھ کے دیکھ لیں۔ یہ خالی مسلمانوں کا رونا نہ رویا کریں، انسانیت کا رونا روئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی۔ تو ہولوکاسٹ پہ بات کرنا جرم ہے۔ ان کو پھکی دیں کہ جس طریقے سے تم یہ سمجھتے ہو ہولوکاسٹ پہ بات کرنے سے یہودیوں کے دل دکھتے ہیں، یہودی تو بہت تھوڑے ہیں، مسلمان تو 1.25 ارب ہیں۔ آپ لوگ جس طریقے سے تضحیق کرتے ہیں، علمی اختلاف کریں، آپ کریں، ہم جواب دیں گے، اور الحمدللہ علماء دے رہے ہیں۔ علماء سے مراد میں یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مدرسوں کے علماء کی بات نہیں کر رہا، ان بیچاروں کی کمپیٹنسی نہیں ہے۔ علماء سے مراد میں جو جینیس لوگ ہیں، مولانا مودودی جیسے، مولانا وحید الدین خان جیسے، جاوید احمد غامدی صاحب جیسے لوگ، ان سب سے میں اختلافات رکھتا ہوں، لیکن جو ان کی پازیٹیو چیزیں میں بتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ، احمد دیدار صاحب جیسے لوگ، یہ جو اسکالرز ہیں، تو یہ ان کو بتایا جائے کہ جیسے ہولوکاسٹ پہ بات کرنا آپ کی ریڈ لائن ہے، ہماری ریڈ لائن یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کی جائے۔ تو اس حوالے سے یہ پھر روٹ کاز انالیسس، دہشت گردی کی وجوہات کیا ہیں؟ چونکہ سب سے پورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ ریلیجن ہی ہے، اسی بنیاد پہ ہی کوئی اپنی جان دے سکتا ہے۔ تو ریلیجن ہی بنیاد بنتا ہے دہشت گردی کی، اس صورت میں جب آپ غلط طریقے سے ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کی آپ تضحیق کرتے ہیں۔ اب رہا میرے بھائیوں گستاخ رسول کا مسئلہ، اس کی سزا کا، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں آج کی اس مجلس کو کرکرا نہیں کرنا چاہتا اس ٹاپک پہ بات کر کے، میرا چونکہ موقف ڈیفرنٹ ہے اس حوالے سے۔ اس کے لیے آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں، امام ابن تیمیہ اور گستاخ رسول کی سزا، اور مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے شاتم رسول کی سزا، وہ بھی آپ دیکھ لیں، بہت اچھی کوشش ہے۔ میرے نزدیک جو فساد فی الارض کرنے والا عادی مجرم ہے گستاخ رسول، عادی، اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، وہ بھی قانون آپ نے ہاتھ میں نہیں لینا، وہ بھی ایک عدالت کے پروسیس ہے۔ باقی اگر کسی سے گستاخی ہوتی ہے، جو ہمارے علماء کا موقف ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے، میں ان سے اختلاف کرتا ہوں، یہ قرآن حکیم کی ڈاکٹرائن کے خلاف ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا ہے کہ اس کائنات کا جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اگر اس سے بھی کوئی توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ شرک کس کی گستاخی ہے؟ اللہ کی۔ قرآن میں سورہ مریم میں آیا کہ جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ام دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے ان پہ پھٹ پڑتے۔ رحمان کو گالی دینے والے کی بھی توبہ قبول ہے، قرآن میں آیا کہ مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے اس کے گناہ۔ تو گستاخ رسول کی بھی توبہ قبول ہے۔ یہ مولویوں نے جو جس طریقے سے ڈاکٹرائن پھیلائی ہے، اور پھر ماشاءاللہ پاکستان میں تو گستاخ رسول کسی کو بھی کسی وقت ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ اور میرے بھائی یہ وہ ملک ہے جدھر کروڑوں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ نبی علیہ السلام کو کہہ دینا کہ وہ انسان تھے، مرتبے میں نہیں بات ہو رہی، صرف سپیشیز میں، تو وہ کہتے ہیں آپ گستاخ رسول ہو۔ آپ وہاں رسک لیں گے اس طرح کی چیزوں کے؟ تو اس حوالے سے میں امام ابن تیمیہ سے سخت اختلاف رکھتا ہوں، اور میرا وہ ریکارڈڈ ہے۔ میں آج آپ کا مزہ کرکرا نہیں کروں گا، ایک ہی طرف گفتگو جاتی رہے۔ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں امام ابن تیمیہ اور گستاخ رسول کی سزا، انجینئر محمد علی مرزا، میرا کلپ کھل جائے گا۔ بس میں ایک اشارتاً ایک تلخ بات کر دوں کہ ہمارے علماء نے یہ فتوے اس زمانے میں لکھے ہوئے ہیں جب ہم دنیا کے حکمران تھے۔ جب آپ دنیا پہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کا دماغ ہوتا ہے آسمانوں پہ، پھر تو آپ کہتے ہیں کوئی کرے بڑھ دیں گے انہوں۔ تو اس زمانے میں یہی کچھ ہی ہوتا ہے۔ آج ہم ہیں محکوم، ٹھیک ہے؟ تو یہ علماء کے فتوے ہوتے ہیں، یہ قرآن و حدیث نہیں ہوتا۔ جب فتویٰ ہوتا ہے نا وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے، اس میں دیکھنا چاہیے کس حالات میں اس نے فتویٰ دیا ہوا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا ہے کہ صحابہ کرام کے جو آپس کے اختلافات ہیں ان کو پبلکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے فتویٰ، لیکن احمد بن حنبل جو ہے وہ آج 2 ستمبر 2018 کے انسان تو نہیں ہے۔ فتوے تو ہوتے ہی ہمیشہ وقتی ہیں، قرآن حدیث جو ہے یہ ہمیشہ رہتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آج تو سوشل میڈیا کے اوپر سنی شیعہ کنفلکٹ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ آپ آج کے نوجوان کو تو نہیں کہہ سکتے مسئلے ڈسکس نہیں کرنے، وہ کہے گا اچھا ڈسکس ہی نہیں کرنے کے، یہ کوئی جواب ہی کوئی نہیں۔ پھر اس میں کیا ہوگا؟
واک اوور مل جائے گا. تو اس لیے ہر ایشو ڈسکس کرنا پڑے گا. ایون نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر بھی کوئی اعتراض ہوتا ہے نا. آپ کو پتا ہے سیدہ صفیہ کے اوپر اعتراض کیا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کی عدت پوری ہونے سے پہلے ہی ان کے ساتھ شادی کر لی تھی, اور بخاری مسلم سے احادیث لا کے جو ہے یہ وہ بھینسا پیج والوں نے لگائی تھی. میں نے الحمدللہ اس کا جواب دیا ہے, لاکھوں لوگوں تک میرا وہ کلپ پہنچا الحمدللہ. اور میں نے پھر وہ ثابت کیا کہ مسلم شریف میں ایک حدیث کے ایک طریق میں موجود ہے کہ ان کی عدت پوری ہوئی تھی, باقی بخاری مسلم میں واقعی موجود نہیں, مسلم کے ایک طریق میں تھی. کسی عالم نے نہیں جواب دیا. علماء کے جواب نیچے تھے کہ پکڑو انہوں, بڑے گستاخ نے, کیونکہ بخاری مسلم تو پڑھی نہیں ہوئی ہے, پڑھی بھی ہوئی ہے تو بس سلیکٹو پڑھی ہے. کسی نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں, کسی نے صرف دوسرے والی حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں, اپنے اپنے مطلب کی حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں, پوری نہیں پڑھی ہوئی. تو الحمدللہ ہم یعنی علمی لیول کے اوپر جواب دیتے ہیں, اور مسلمانوں کو یہ جنگ جیتنے دیں جو گولڈ وار ہے مسلمانوں کی. خدا کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں کہ وہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے. آپ بتائیں 50 لاکھ کے قریب تو فرانس میں بھی لوگ رہ رہے ہیں, 10 لاکھ کے قریب ہالینڈ میں رہ رہے ہیں, ان کو نکلوانا ہے وہاں سے. اور وہاں پہ وہاں کے لوگ بڑے خوش ہیں ان سے. اور میں اکثر پریشان ہوتا تھا کہ پاکستانیوں سے تو ہم تنگ ہیں, یہ وہاں جا کے اتنے اچھے کیسے ہو گئے کہ گورے ان سے خوش ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہے, جو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے نا کہ کوئی بھی حکومت بغیر دین کے تو چل سکتی ہے, بغیر انصاف کے نہیں چل سکتی. وہاں پہ انصاف کا نظام ہے, اور مسلمانوں کے تو دین میں پہلے ہی انصاف تھا. بیچارے جرم تو ویسے ہی ان کو پتا تھا کہ گناہ ہے کرنا, وہاں جا کے قانون بھی اتنا سخت ہو گیا تو وہ فلرش کر گئے. وہ اتنے اچھے ہوئے کہ گورے بھی ان پہ رش کرتے ہیں کہ یار بڑے چنگے نے تھے, ویسے ہے کوئی نہیں سن ہوتے جا کے ہوئے نے. تو یہ چینج کس طرح آئی؟ یعنی دین کو پریکٹس کرنے کے لیے سازگار ماحول وہاں پر ملا, اس وجہ سے. تو وہاں پہ ان کو رہنے دیں. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, سورۃ الحجر کی آیت نمبر ہے 95, اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بے شک ہم کفایت کریں گے آپ کی طرف سے استہزاء کرنے والوں کے خلاف. یہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین میں دسا دے گا, یہ نہیں ہوگا. یعنی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, جتنی وہ بدنامی کریں گے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر غالب ہوگی, آپ کو اتنی بڑھوتری ملے گی انشاءاللہ تعالی. اور عوام الناس کے سامنے اسلام کا اچھا امیج یہ علماء پیش کریں. اور یہ جو قرآن حکیم کی آیت ہے نا, اس کو بھی ذرا حرز جاں بنائیں کہ کنفرنٹریشن سے بچنا ہے آپ نے, محاذرائی سے بچنا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 108, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, مت گالی دو ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں. سب سے بڑا جرم کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے مشرک کو بھی گالی مت دو. یہاں پہ کہتے ہیں گالی دینا سنت ہے, میرا کلپ بھی آیا ہوا ہے ان مولویوں کے خلاف. کیا گالی دینا ثواب کا کام ہے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ آج کل تو علماء نے اس زبان سے, جس زبان سے وہ نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں, قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں, اسی زبان سے اسی وقت اسی مجلس میں گالیاں نکالتے ہیں. اور پھر جو سیکولر طبقہ ہے ہمارا, اس کو موقع مل رہا ہے کہ یار یہ مذہبی لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں, اور پھر اللہ معافی دے ایڈی موٹیاں گالاں کٹ دینا ہے کہ کچھ سن ہی نہیں سکتا. ایڈی موٹی گال تو عام بندہ نہیں کاٹ سکتا. ٹھیک ہے نا جی, میں کہتا ہوں جی عام بندے کے دماغ میں بھی وہ گالی نہیں آئی ہوتی. آپ یوٹیوب حافظہ اللہ تعالیٰ پہ جائیں نا, ذرا لکھیں جا کے کہ ان علماء کی گالیوں کی وکیبلری کیا ہے. ادبی گالیاں تو ماشاءاللہ بہت تھیں, گستاخ, بدعتی, نجدی, مشرک, واجب القتل, ٹھیک ہے نا جی, اس قسم کی بہت تھی. اب غیر ادبی گالیاں بھی ان کی مارکیٹ میں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا سورۃ الانعام آیت نمبر 108, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, مت گالی گلوچ کیا کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو پکارتے ہیں, یعنی شرک کرتے ہیں. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی میں اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں بغیر علم کے. اور یہ ہو رہا ہے. تو یہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. اسی دیکھیں مسلمان الحمدللہ, ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنانے کی بھی اتنی مخالفت کریں گے جتنے نبی علیہ السلام کے کارٹون بنانے کی. ہمارے لیے تو دونوں متبرک ہستی. میں ایون یہاں تک کہتا ہوں کہ بدھسٹ کا جو لیڈر ہے نا, بدھا, ہم تو کہتے ہیں اس کے بھی کارٹون نہیں بننے چاہیے. ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے جو بھی مذہبی پیشوا ہے. تو اسلام کا غلط امیج پیش نہ کریں, بلکہ آپ پازیٹیولی علمی ڈاکٹرائن کے ساتھ ان کی سازشوں کا مقابلہ کریں. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ نمبر, علمی پوائنٹ نمبر 7, وہ ہے میرے بھائیوں عوام الناس, یعنی آپ لوگ جو ادھر 70-80 کے قریب جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگوں سے ریلیٹڈ, اور یہ بات آپ لوگوں تک بھی پہنچائیں.
کہ ساروں کے اندر عشق جو ہے وہ جوش مارتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اپنے زوم میں وہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو گورے کو جواب دینے کا قطعاً یہ طریقہ نہیں کہ آپ اس کو گالی گلوچ کریں، بلکہ اس کو علمی جواب دینا ہوگا، وہ قائل بھی ہوگا. اس کے لیے آپ پہلے ایجوکیٹ ہوں، اور ایجوکیٹ ہونے کے لیے قرآن و سنت پڑھیں، علماء سے رابطہ کریں. اور علماء سے مراد وہی جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ دانشور جن کی کتابیں ہیں، جو واقعی انٹلیکچوئل لیول کے اوپر چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، ان لوگوں کی کتابوں کو پڑھیں. اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 کو حرزِ جاں بنائیں جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پارہ نمبر جو 5 ہے نا، بالکل اس کے اینڈ پہ جا کے یہ آیت آتی ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب میں تم پر یہ چیز نازل کی ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ جب تم دیکھو کہ کہیں پر اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. یعنی کوئی شخص یوٹیوب پہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی آیات کا، نبی علیہ السلام کا، اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اس وقت ایک مسلمان کیا کرے؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو تم وہاں مت بیٹھا کرو یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں. یعنی جب تک وہ اپنا ٹاپک نہیں بدلتے نا، آپ اس کو نہ سنیں نہ اس کا حصہ بنیں. یا تو ہے کہ یہ تو علماء کا کام ہے وہ سنیں اور اس کا جواب دیں، یا آپ نے سنا ہے تو علماء کی طرف جائیں، یا البتہ آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اس طرح کی چیزیں مت دیکھیں جب تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول نہ ہو. انکم اذا مثلہم، اگر ایسا ہوا تو تم ان میں شمار کر لیے جاؤ گے کہ تم وہاں پہ بیٹھے رہو اور بس سنتے رہو اور کوئی جواب نہ دے پاؤ علمی، تو ظاہر ہے پھر تم بھی مجرم شمار ہوگے. یا تو یہ کہ پھر جواب دو. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے ان منافقین کو اور کافروں کو اکٹھا دوزخ کے اندر. اور یہ منافقین مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے بھی نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کے اوپر یعنی کیچڑ اچھالتے ہیں، نعوذ باللہ. تو عوام الناس کی ذمہ داری ہے سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ دعوت حق کو عام کریں، ایسے علماء کی کتابوں کو اور تقاریر کو. جس طرح آج ہی ہمارا ایک ایسٹ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، یہ ہمیشہ کے لیے جب کبھی بھی اس ٹاپک پہ بات ہوگی، یہ کاؤنٹر نیریٹو ہے کارٹونز اور گستاخانہ فلموں کے اوپر. یہ آپ شیئر کروائیں، اور جو لوگ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ لا سکتے ہیں وہ لے کر آئیں، یا خود سن کے آپ اپنے الفاظ میں اسی بات کو دوبارہ آگے لوگوں تک پہنچائیں اور علم حاصل کریں. اور عوام کے لیے کڑوی گولی بھی ہے کہ یہ جو ہمیں اسلام کی اتنی ٹینشن ہے نا، تو جو چیز ہمارے اختیار میں، ہم یوٹیوب سے تو ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کروا پا رہے. ایک چیز تو ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے 5 یا 6 فٹ کے اوپر تو اسلام نافذ کر سکتے ہیں نا. اس کے لیے تو آپ کو گیرٹ ویلڈرز آ کے نہیں روکے گا نا، کہ روکے گا؟ ٹھیک ہے، اچھا ہم نعرے تو لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ٹھیک ہے، لیکن غلامی رسول میں نمازیں نہیں قبول، غلامی رسول میں داڑھی نہیں قبول، والدین کی فرما برداری نہیں قبول، رزق حلال کمانا نہیں قبول، جھوٹ چھوڑنا نہیں قبول. بس ادھر تو یہ ہے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، یعنی اسی کو نہیں سیدھا ہونا، ایسا نہیں قبول کر لیں. تو اپنے اوپر تو اسلام نافذ کریں، ٹھیک ہو گیا. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں، پورا اسلام قبول کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، جیسے آپ کو پتا کئی سال پہلے انڈیا کے اندر ایک بلیڈ کی کمپنی کے اشتہار کے لیے نا ہزاروں لوگوں نے، ہزاروں نوجوانوں نے اکٹھی اجتماعی شیو کی تھی، اور گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں وہ نام ڈالا گیا تھا کہ جی اتنے ہزار نوجوانوں نے ایک جگہ جمع ہو کے شیو کی. تو سر آپ کے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے مشترکہ محبوب ہیں، ان کی مبارک داڑھی کے اندر بم رکھ کے کارٹون بنائے گئے ہیں، نعوذ باللہ. تو اب یہ جو عشق رسول کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا
کہ کم از کم پاکستان میں 1 ملین مارچ تو یہ کرتے ہیں نا, 10 لاکھ نوجوان تو ایسے ہیں جو عشق رسول کا نعرہ لگاتے ہیں, بلکہ 10 کروڑ ہی ہوں گے. چلو ہر کروڑ ایک ہی نکال لے اپنے اندر سے, 10 لاکھ نوجوان تو ہوں جو کسی ایک جگہ پہ جمع ہوں, اور لائیو میڈیا سارا بلایا جائے, جیو کو, ایئر وائی کو, سما کو, دنیا ٹی وی کو, سب کو بلایا جائے, ان کی ویڈیوز بنے اور پوری دنیا کو میسج دیں پاکستانی نوجوان کہ آپ نے ہمارے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں بم دکھایا ہے, ہم نے ابھی تک داڑھی نہیں رکھی تھی, آج کے بعد ہم داڑھی کی نیت کرتے ہیں. اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں, اور آپ اپنے فیس بک کے اوپر جو آئے دن عجیب و غریب تصویریں چڑھاتے رہتے ہیں نا, ایک بغیر داڑھی والی تصویر اور ایک داڑھی رکھنے کے بعد مہینے کے بعد کی تصویر اپلوڈ کریں, ایسی سیلفی کھینچنے کے اوپر بھی آپ کو ثواب کی بشارت میں دیتا ہوں, جو نبی علیہ السلام کے لیے کھینچی جائے. ابھی تک تو اپنی ذات کے لیے کھینچی تھی نا, کم از کم اتنی داڑھی رکھ لیں جسے عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے, یعنی شیو نہ ہو, چھوٹی چھوٹی بے شک رکھ لیں, مٹھی رکھیں تو بہت اعلیٰ بات ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے, داڑھی کی لمبائی کتنی ہو, لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, وہ آپ دیکھ لیں. یعنی ایک ایسی داڑھی جس کو عرف عام میں داڑھی کہا جائے, جو عورتوں سے مشابہت سے بچ جائے انسان, یعنی اتنے بال اگ آئیں, تو وہ داڑھی ہی شمار کی جائے گی. کم از کم اتنی داڑھی تو رکھ لیں. تو اور آپ دیکھیں پھر کیا جناب امیج جائے گا کافروں کو, ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کہتا ہوں اس کا بڑا ایفیکٹ ہوگا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے نا کہ اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا ہو جائے گا, اور جب اللہ تمہارا ہو جائے گا پھر لوح و قلم پہ جو فیصلے ہیں وہ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ہوں گے. صحابہ کرام کے لیے فیصلے لکھے گئے نا, تعداد میں کتنے تھوڑے تھے, اور جب عرب کے سارے قبائل بھی مرتد ہو گئے تھے, اس وقت کسی نے یہ سوچا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ انقلاب آیا ہوتا نا, تو اس طرح کے انقلاب تو بہت پہلے بھی آئے تھے, لیکن آپ دنیا سے چلے گئے, آپ کے فالوورز میں سے ہزاروں لوگ مرتد بھی ہو گئے, اس کے باوجود اگلے 4 سے 5 سال کے اندر 17 ہجری تک رومن اور پرشین امپائر گر گئی. یہ بہت غیر معمولی طاقت تھی, اللہ تعالیٰ کی سپورٹ تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی پشت کے اوپر, ورنہ یہ پاسبل نہیں تھا. آخری علمی پوائنٹ نمبر 8 وہ ہے میرے بھائیوں مسلمانوں کے حکمرانوں سے ریلیٹڈ. اس وقت الحمدللہ کم از کم 56 اسلامی ملک تو ہیں, مسلمان ملک کہہ لیں, اسلامی حکومتیں نہیں, مسلمان حکومتیں تو ہیں, اور ان میں بھی ٹاپ آف لسٹ 4 اسلامی ملک ایسے ہیں جو واقعی کچھ نہ کچھ کرج رکھتے ہیں, جرت رکھتے ہیں, فوجی اعتبار سے بھی. ایک 5واں بھی ہوتا لیکن وہ انہوں نے سازش کر کے ختم کروا دیا, مصر, صدر مرسی کی حکومت ختم کروا دی. بال 4 ملک تو ہیں. نمبر 1 پاکستان, اور اب ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہمارا جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, ان سے لاکھ اختلافات لوگوں کے, لیکن کم از کم دلیر آدمی ہے. اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر نے اپنی ویڈیو چڑھائی ہے گستاخانہ کارٹونز اور فلم کے خلاف کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ. یہ بہت بڑی جرت ہے, یہ آج سے پہلے نہیں ہوا تھا. یعنی ہمارے پچھلے حکمرانوں کو تو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہیں ہمارا کوئی کنڈا ہی نہ کھینچ دیں. تو یہ بہت بڑی جرت ہے, اس کو کوئی پولیٹیکل چال نہ سمجھے. یہ پولیٹیکل چال کہہ دینا یہ تو آپ کی بدگمانی ہے, ادروائز اس لیول کے اوپر یہ بہت بڑی جرت کا کام ہے, اپنی لائف سٹیک پہ لگانے والی بات ہے. وہ لوگ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے, پہلے ہی ان کو یہ عزم نہیں ہو رہا کہ سٹنگ پرائم منسٹر کی جو بیوی ہے وہ نقاب کر کے بیٹھی ہوتی ہے یار مجلس کے اندر, یہی ان کے پیٹ میں مروڑ ہے. اور یہ دوسرا مروڑ ان کو یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ سٹنگ پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے کہ ہالوکاسٹ پہ بات کرنا آپ کے نزدیک جرم ہے, تو ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے بکواسات کرنا ہمارے نزدیک بھی جرم ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ابھی تک تو صرف چھوٹے موٹے وزیر ہی بیان دیا کرتے تھے. تو یہ الحمدللہ میں یعنی امید کرتا ہوں کہ ابھی یہ UNO کا جو اجلاس آنا ہے اس میں بھی یہ چیز اٹھائی جائے گی. دوسرے نمبر پہ طیب اردوغان, ویسے تو اس کا پہلا نمبر بنتا ہے جتنا وہ دلیر آدمی ہے. ٹرکی. تیسرے نمبر پہ سعودی عرب. سعودی عرب ہماری مجبوری ہے کہ ہم ساتھ لے کے چلیں گے, ہمارا قبلہ ادھر ہے. یہ جتنے بھی دنیا دار بن جائیں ہم نے بہرحال ان کو سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ یعنی بنو اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فضیلت دی ہے, تو سعودیوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور چوتھا ملک ہے ایران, جو وقتاً فوقتاً یعنی اس طرح کے معاملات پہ بولتے بھی ہیں. یعنی ایرانین پریزیڈنٹ جب کبھی بھی UNO میں تقریر کرتا ہے نا تو درود شریف ضرور پڑھتا ہے. آپ جتنی بھی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ کی حمد اور درود شریف کے ساتھ وہ اپنی تقریر شروع کرتے ہیں.
تو یہ 4 ملک ہیں کم از کم یہ سامنے آئے اور 5 کام کر دیں. پہلا کام, کافروں سے بدلہ لینے کے لیے پریکٹیکلی وہ جن مسلمان ملکوں میں حکمران ہیں نا, وہاں پہ اسلام نافذ کر دیں. ایٹ لیسٹ اسلامی سزائیں نافذ کریں, ڈیٹرنس ہوگی, عدلیہ کو آزاد کریں اور آپ اس کی برکات دیکھیں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ یہ اسلامی سسٹم نفاذ کر کے ہم نے کیا برکات حاصل کی ہیں. بے حیائی میڈیا سے ختم کریں. یہ تو وہ کر سکتے ہیں, اس کے لیے تو ان کو کسی گستاخ رسول سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے نا. یہ پہلا کام کریں. دوسرا کام, OIC, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, جس کو وہ شاہ نورانی صاحب کہتے تھے OIC, کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے یہ پھر اینڈ میں کہتے ہیں ایک ہو گیا OIC انگلش والا. ان کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے, یہ 4 ملک آگے آئیں اور بین المذاہب کانفرنس کروائی جائے. اس میں امام کعبہ کو بھی بلایا جائے, ویٹیکن سٹی کے پاپ کو بھی بلایا جائے, یروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی جو پریسٹ ہیں ان کو بھی بلایا جائے, اور بدھ مت کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ تبت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بلایا جائے. دنیا میں جتنے ٹاپ کے ریلیجن ہیں ان کے تمام لیڈرز کو OIC کے پلیٹ فارم پہ بلایا جائے اور ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے کہ آپ صرف مذہبی شخصیات کے ساتھ علمی اختلاف کریں, ان کے کارٹون نہ بنائیں, تضحیک آمیز رویہ اختیار نہ کریں. میں کہتا ہوں بدھا کا کارٹون بھی نہیں بننا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام تو چلے ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا, بدھا کو ماننا تو ایمان کا حصہ نہیں. میں کہتا ہوں اس کا بھی کارٹون نہیں بننا چاہیے. اور یہ مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا جائے, اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر یہ تضحیک آمیز رویہ, اس کے خلاف اس اعلامیے کی بنیاد پہ پھر UNO میں, یونائٹڈ نیشن میں, اقوام متحدہ میں قرارداد جانی چاہیے. صرف OIC کی قرارداد جانے سے کچھ نہیں ہونا جب تک کہ سارے مذہبی پیشوا اس میں شامل نہیں ہوں گے, دنیا کے تمام مذاہب کے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا ایفیکٹ بھی دیکھیں گے. تیسرا کام یہ ہے کہ سائبر ٹیکنالوجی کو کنٹرول کیا جائے. آپ کو پتا ہے ملیشیا میں وہ گوگل کو پیمنٹ کرتے ہیں, یوٹیوب کو پیمنٹ کرتے ہیں, ان کے جو کنیکشنز ہیں وہ پیمنٹ والے ہیں, فری نہیں ہیں. ان کے پاس پھر اختیار ہے, وہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سی ویڈیو ہمارے ملک میں چلے گی, کون سی نہیں چلے گی. ہماری حکومتیں اتنا پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بھی دیں تو یہ بھی وہ تمام گستاخانہ ویڈیوز کم از کم پاکستان میں نظر نہیں آئیں گی اگر وہ پیڈ ورژن لے لیا جائے. سائبر ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنے والا, اور یہ PTA کی ذمہ داری ہے پاکستان میں, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی. PTA کی بھی اور PTI کی بھی, اے اور آئی کا فرق ہے. PTI کی حکومت ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ میں پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. PTI بھی آپ کے انڈر ہے اور PTA بھی, اور ویسے PTI تو ویسے ہی سوشل میڈیا کے اوپر بڑی متحرک ہے, اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا یہ جو صحافیوں کے بارے میں گالی گلوچ کرتے ہیں, سیاستدانوں کے بارے میں, اب یہی رویہ یہاں پہ بھی نہ اختیار کر لیں کہ ان گستاخوں کے بارے میں گالی گلوچ کریں, نہ وہاں کریں نہ یہاں کریں, علمی طریقے سے ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں. تو PTA اور PTI دونوں کی ذمہ داری ہے کہ سائبر ٹیکنالوجی کے حوالے سے گوگل سے رابطہ کیا جائے, اور یہ کنٹرول ورژن جو ہے یہ ہمارے ملکوں کے اندر ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کی چیزیں نظر نہ آئے. چوتھا کام وہ ہے میرے بھائیوں, ان ملکوں کی مصنوعات کے حوالے سے OIC کو یعنی اجلاس میں ڈیسائیڈ کیا جائے. یہ جو ابھی یہ جذباتی ڈاکٹرائن ہے نا جی کہ جی وہ جی یونیلیور کا بائیکاٹ کر دیں, وہ ہالینڈ کی ہے. میرے بھائی پہلے آپ یونیلیور کی جو پروڈکٹس کی کوالٹی ہے اس لیول کی کوالٹی لے کے آئیں نا, پھر آپ بائیکاٹ کروائیں. لوگوں کو زہر آلود گھی کھلانا ہے, ڈالڈا کے علاوہ کوئی اور گھی کھلانا ہے اگر تو پہلے پاکستان میں کسی اور گھی والی کمپنی کے پاس VTF ٹیکنالوجی ہے. آپ کو پتا ہے گھی بننے کے دوران ایسے ایلیمنٹس بھی بن جاتے ہیں کیمیکل ریئیکشن میں جن کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے. اس کو ریموو کرنے کے لیے تقریباً 100 روپیہ لاگت آتی ہے ایک 5 کلو کے ڈبے کے اوپر, اور وہ صرف لاگت ڈالڈا دے رہا ہے, VTF ٹیکنالوجی, اور کوئی گھی نہیں دے رہا. میں کوئی ڈالڈا نہیں بیچتا ہوں, ویسے میں بتا رہا ہوں آپ کو ٹیکنیکلی. اور کوئی ہمارے پاس ہے ایسی کمپنی جو VTF ٹیکنالوجی کے ساتھ, تو میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو میں کوئی اور گھی کھلاؤں ڈالڈا کے علاوہ. ہاں جو یاشی والی پروڈکٹس ہیں وہ آپ بے شک چھوڑیں. یعنی علماء سے چاہیے یہ جو کہہ رہے ہیں نا پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں, سب سے پہلے تو اپنی جیب سے جو موبائل ہے نا گوروں کا یہ نکال کے خیرات کر کے مسجد فنڈ میں ڈالیں نا, پھر میں مانتا ہوں. اور ٹھیک پہ وڈے 76 موبائل رہے ہیں ایڈے ایڈے مہنگے, مریداں دے پیسے دے, تو کوالٹی بھی تو دینا. مجھے بتائیں آپ کی ماں جو ہے زندگی موت کی کشمکش میں ہو
اور ڈاکٹر آپ کو ایک ٹیکہ لکھ کے دے اور کہے کہ سر یہ آپ جا کے ٹیکہ لیں، اسی کے اوپر آپ کی والدہ کی زندگی ڈیپینڈنٹ ہے، اور آگے آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں اور ایک بندہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک ہی ٹیکے کے 2 ورژن رکھے، ایک گورے کا بنایا ہوا اور ایک مسلمان کا جس کے اوپر داڑھی والے کی تصویر بھی لگی ہوئی ہو، آپ کون سا ٹیکہ لیں گے؟ داڑھی والا بھی گورے والا ٹیکہ لے گا، اس کو پتہ ہے مارنا مان ہوا ہے داڑھی والا لے کے ٹیکہ۔ تو پروڈکٹس ہونا ایسی ایمی جی پابندیاں لگا دیں، پابندی لگائیں، ضرور لگائیں، لیکن پہلے اس لیول کی کوالٹی کی پروڈکٹس لے کے آئیں عوام میں۔ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، انہوں نے عوام کو گلٹی کر دیا ہے، وہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، یار پتہ نہیں ہم اب یونیلیور کا اگر لائف بوائے استعمال کریں گے یا ہم ان کا ڈالڈا گھی استعمال کریں گے یا کلوز اپ استعمال کریں گے، پتہ نہیں ہم گنہگار ہی نہ ہو جائیں، گستاخ رسول ہی نہ ہو جائیں۔ تو یہ لوگوں کو اس قسم کی جذباتی ڈاکٹرائن نہ بتائیں، یہ OIC کے لیول کے اوپر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ یہ اس لیول کی چیز ہے، یہ ہم اس کے اگینسٹ بڑھ کے، میں کہتا ہوں بڑا اچھا موقع ہے، یہ 56 اسلامی ملک مل کے اپنی پروڈکٹس لانچ کریں اس لیول کی۔ پاکستان میں آپ کو یعنی فاسٹ فوڈ آپ دیکھیں کتنے عروج پہ تھا، پاکستان میں ایک لوکل فوڈ سیور فوڈ کے نام سے آپ پنڈی میں دیکھ لیں، وہ سامنے آیا، انہوں نے پروڈکٹ، بڑے ریلیجس لوگ ہیں، جماعت اسلامی سے تعلق ہے ان کا، وہاں آپ کو کوئی گندے بینرز نہیں، آیات ہی لکھی ہوئی نظر آئیں گی، یعنی ڈیلی کا ان کا کروڑوں کا بزنس ہے ایک ایک آؤٹ لیٹ کے اوپر، لیکن پروڈکٹ دے رہے ہیں وہ دیکھ لیں آپ۔ اسی طریقے سے عرب کے اندر البیک والے ہیں، انہوں نے فیل کر دیا ہے KFC کو بھی، میکڈونلڈ کو بھی، ان کا اپنا لوکل برانڈ ہے۔ تو آپ بھی کوئی لوکل برانڈ لے کے آئے نا اس طرح کے، پھر آپ یہ کہیں یہ پروڈکٹس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گیا جی، کوالٹی بھی دیں۔ آخری اور 5واں کام وہ یہ ہے کہ OIC کے انڈر جتنے ملک ہیں وہ اپنے ملکوں میں گائیڈ لائنز دیں کہ مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے ایٹ لیسٹ بیچلر لیول کے اوپر، جتنے بھی اختلافی موضوعات ہیں، خصوصاً نبی علیہ السلام کی ذات کو بدنام کرنے کے لیے جو پلی لیتے ہیں یہ لوگ، جہاد کے نام پہ، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر، میں نے جو بتایا کہ جو مسلمان دانشور ہیں، مولانا مودودی جیسے یا وحید الدین خان صاحب جیسے، ان لوگوں کی جو کتابیں ہیں نا یہ سلیبس کا حصہ بنائی جائیں، اور ان سب سے پہلے قرآن حکیم کو سلیبس کا حصہ بنایا جائے، جس طرح بھائی گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے میٹرک تک پورا قرآن پاک ترجمہ۔ میں کہتا ہوں جی یہ کام اگر ہو جائے انشاءاللہ آندہ 15-20 سال کے اندر شرک کافی حد تک پاکستان سے ختم ہو جائے گا، صرف قرآن کا ترجمہ ہی، اپنے اپنے فرقے کا ہی پڑھ لیں، میں نہیں کہتا کسی ایک کا پڑھیں، بریلوی احمد بریلوی کا پڑھ لیں، دیوبندی شریف تھانوی کا پڑھ لیں، اہل حدیث جونا گڑھی صاحب کا پڑھ لیں، شیعہ سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں، اور جو بیچارے سادے مسلمان ہیں میرے جیسے وہ مودودی صاحب کا پڑھ لیں، کسی کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اوورال ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کسی نے یا علی مدد نہیں کیا ہوا، سب نے یہ کیا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک خوشائن قدم ہوگا اگر ہم اپنے سلیبس کے اندر مسلمانوں کو ایجوکیٹ کریں، بیچلر لیول کے اوپر یہ کتابیں پڑھائی جانی چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا کے آگے آپ طوفان نہیں باندھ سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوڑ دو جی یہ گلا نہیں کرنی چاہیے جی، یہ سوال نہیں، لوگ پوچھیں گے آپ سے سوال، اور جب سوال پوچھیں گے علماء کے پاس نہیں ہوں گے، اصل میں جواب نہیں ان کے پاس ہوتے، اس لیے کہتے ہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ویڈیوز جو ہیں وہ پھر ہماری منظر عام پہ آئیں گی نا، ٹھیک ہے نا۔ آج آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں خدا کو کس نے پیدا کیا، تو میری ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے نا، ہو کریٹڈ گاڈ۔ رچرڈ ڈاکنز کی جو کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، منکرین خدا کے لیے سمجھ لیں ایک بائبل ہے وہ ان کی ایتھیزم کی، اس کا جواب میں نے ہی دیا نا پڑھ کے۔ تو جو الحمدللہ دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں مستقبل میں، پھر وہ اسی لیے تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ کیوں سن رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے علماء کو نہیں سنتے، علی کی ویڈیو چڑھتی ہے 1 گھنٹے کے اندر اتنے ہزار لوگ دیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ میرے بھائی آپ کو مواد لے